بسم اللہ الرحمن الرحیم دور کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں اور رسول خدا مصلی بچھا کے 24 گھنٹہ اللہ نبی نے مذمت میں ان کی مذمت میں خطبہ دیا. جس خطبے میں سے ایک جملہ جو ہم شادیوں میں پڑھتے ہیں نکاح من سنتی، وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے. اس میں صرف نکاح من سنتی نہیں، نبی نے فرمایا کاروبار بھی من سنتی، بیویوں کے ساتھ بیٹھنا بھی من سنتی ہے، باہر جانا بھی من سنتی ہے، سیر و تفریح کرنا بھی من سنتی ہے. ایک جملہ ہم نکاح میں پڑھتے ہیں کہ نکاح من سنتی، تو نبی نے ساری سنتیں بتائیں کہ اے مومن اپنے وقت کو تقسیم کیا کر، جزءا للہ، جزءا لأہلہ، جزءا لنفسہ. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا کر، ایک حصہ اللہ کے لیے رکھا کر، ایک حصہ اپنی ذات کی سیر و تفریح کے لیے رکھا کر، تاکہ تمہارے وجود میں کیا پیدا ہو جائے؟ میاں نروی ہو جائے. آج کل معاشرے میں ڈپریشن، انزائٹی، پریشانی کا اسباب کیا ہے؟ ایک بندہ 24 گھنٹہ مصلی پر ہے پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جزءا للہ کو تو اہمیت دے رہا ہے لیکن جزءا للنفس کو اہمیت نہیں دے رہا. فرمایا نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات عطا کر. اب دوسری فیکلٹی شہوت کی فیکلٹی ہے. تیسری فیکلٹی جو سب سے بڑی ہے وہ قوہ ادراک ہے، آپ کا خیال. یہ بڑا اہم ہے. آپ مجلسیں سن رہے ہو، چیزوں کو دیکھتے ہو، تصویریں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، بزنس کی پلاننگ کرتے ہو، یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ آپ کا خیال کرتا ہے. اور خیال کو شیطان کس ذریعے سے تباہ کرتا ہے؟ وسوسے کے ذریعے سے. کہ میں نے کراچی میں ایک جملہ کہا تھا، ایک بیچارے جوان کا فون آیا کہ مولانا میری امی نے زندگی ہماری اجیرن کر دی. کہتے بڑی متقی پرہیزگار ہے لیکن مولانا وسوسہ اس کے اندر بہت ہے. کہتا ہم اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، کہیں سے کرکٹ کھیل کے آتے ہیں، کہتی گھر کے دروازے سے کمرے میں آنے نہیں دیتی. اب یہ بھی نہیں کہ کہے کہ پاؤں دھو کے آؤ، کہتی نہیں پورا نہا کے آؤ. تو باہر سے آ رہے ہو، کہیں نہ کہیں نجاست لگ گئی ہوگی. کہتے دوست کہتے ہیں آپ کی امی کو ہو کیا ہے اتنی بار؟ کہتے تم نے ایک بار دیکھا ہے نہانا، دن میں 3-4 بار ہمیں نہانے کے لیے بھیج دیتی ہے. وسوسے کی بیماری. بندہ وضو کرے 1 بار 2 بار 3 بار، معصوم فرماتے ہیں وسوسہ شیطان کا بہترین ذریعہ ہے بندے کو کیا کرے؟ گمراہ کرے. کئی لوگوں کو نماز میں وسوسہ ہوتا ہے. اب تجوید بندے نے سیکھی ہے، اب ظالین بولے، والین بولے، سین بولے، سواد بولے، تو ایک بار نہیں نکلتا سواد، دوسری بار نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بار تو ہم ایران میں کسی کے پیچھے نماز، امام جماعت تھا، کم از کم اس نے 6-7 بار بولا واہ واہ واہ، اتنا اس نے بولا، ہم نے کہی نماز پوری ہماری چلی گئی اس کے ذوات کے چکر میں. یہ بھی وسوسہ ہے کہ بندہ سوچے کہ واقعاً زبان سے وہ چیز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی. امام کا صحابی تھا، اس کی ناک سے خون آیا، خون زمین پہ گرا، قالین پہ گرا. اب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اب سوچنے لگا قالین پہ گرا ہوگا، قالین سے نیچے گیا ہوگا، نیچے کے بعد میرے پاؤں کو لگا ہوگا. اس کی پوری نماز کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی. امام کے پاس کے امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے؟ ظاہر پہ حکم کر بندے خدا، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بندے کے سامنے کھانا ہے، اب سوچنے لگی ہاں بھائی پاکستان میں تو یہ سوچیں تو آتی ہیں نا، یہ کھانا کس نے بنایا ہوگا؟ اب کھانے کا پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں لگایا ہوگا، تیل کیسا ہوگا، برتن کیسا ہوگا. پھر وہ کھانا کبھی کھائی نہیں، یہاں اس ہوٹل میں جاؤ ہی نہیں. یہاں جاتے ہو تو سکون کے بیٹھ کے کھا کے بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے بندہ نکل. تو وسوسہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اتنا فکر کو ایکٹیو کر دیتا ہے، وہی بندے کے ڈپریشن کا. دوسرا ذریعہ شیطان انسان کے ادراک کو تباہ کرنے کا وہم ہے. شیطان کا سب سے بڑا ذریعہ جس سے آپ کے برین کو، جس سے آپ کی عقل کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ. جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں وہ کس کے ذریعے سے نسلوں کو ڈراتے ہیں؟ وہم کے ذریعے سے. حسین بچوں کو مار دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، تیرے اکبر کو مار دیں گے. کس کو ایکٹیو کر رہے ہیں؟ وہم کو ایکٹیو کر رہے ہیں. اب بندے کے اندر خوف آئے گا، وہ راہ خدا کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. یہ ریاکاری، یہ شہرت پسندی، یہ سارا وہم کا تو گیم ہے. یہ علماء کے اندر، خطیبوں کے اندر، ذاکروں کے اندر بھی وہم کی بیماری بہت زیادہ ہے. کسی قوم کے عالم دین نے کہا، ہم نے کہا آپ کیوں نہیں آتے پاکستان میں مجلس پر؟ نہیں مولانا وہاں تو کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا بڑا پروٹوکول ہو، 10 گاڑیاں ہو. یہ کیا ہے بندے کا؟
وہم ہے. قبولیت کی نشانی پروٹوکولز نہیں ہے، قبولیت کی نشانی پروردگار عالم ہے. ایک بندے نے خواب دیکھا، کہتا ہے ایران میں ایک عالم تھا، ایک ذاکر تھا. عالم مجلس سے نہیں پڑھتا تھا، وہ مدرس تھے حوزہ علمیہ میں. ایک بندہ ذاکر تھا بڑا مشہور. کہتے ہیں خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی. دیکھ تو امام حسین کے سامنے غازی عباس بیٹھے ہیں، غازی عباس کے ہاتھ میں ایک بک ہے اور امام حسین فرماتے ہیں اور اس بک میں دیکھ رہا ہوں کہ امام کے ذاکروں کے نام لکھے ہوں. کہتے ہیں وہ جو مشہور ذاکر تھا، امام حسین نے کہا اس کا نام میری ڈائری سے مٹا دے، کاٹ دے، آج کے بعد یہ میرا ذاکر نہیں ہے. کہ وہ جو مدرس تھا حوزہ علمیہ میں، جس نے کبھی مجلس پڑھی ہی نہیں تھی، امام نے کہا اس کا نام لکھ، یہ میرا ذاکر ہے. کہتے خواب سے اٹھا، پہلے اس ذاکر کے پاس گیا. میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ امام نے تیرا نام اپنی ڈائری سے مٹا دیا ہے. کہتے تو سچ کہہ رہا ہے. تنگی تھی، روزی کی، روزگار کی تنگی تھی، گزارا نہیں ہو رہا تھا. میں نے ذاکری کو خدا حافظ کہا، اب بزنس کر رہا ہوں. اس نے کہا واقعی امام حسین نے تیرا نام کیا کر دیا؟ مٹا دیا. اس عالم کے پاس گئے، اے عالم دین آپ تو مدرس ہیں، میں نے کبھی آپ کو مجلس پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن امام حسین نے آپ کا نام اس ڈائری میں لکھا ہے. کہتے ہاں میں نے کبھی لوگوں میں آ کے مجلس نہیں پڑھی، لیکن 1-2 سال سے جب محرم کے دن آتے ہیں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں کو بٹھا کے حسین کا ذکر کرتا ہوں. بیوی بٹھاتا ہوں، 3-4 بچے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں نواسیاں، ان کو بٹھا کے 2 جملے مصیبت کے پڑھتا ہوں، 4 جملے مولا کے فضائل کے پڑھتا ہوں، فرامین کے پڑھتا ہوں. کہ امام حسین نے آپ کا نام کس میں لکھ دیا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بندے کا خلوص دیکھتے ہیں. یہ واقعہ جب آپ سنتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے کربلا جاتا ہے امام حسین کو سلام کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، رات کو خواب دیکھتا ہے، مولا حسین فرماتے جب اپنے وطن میں واپس جاؤ اس بوڑھے کو حسین کا سلام دینا. مولا کون کا جب مجلس حسین ہوتی ہے وہ جو بوڑھا بزرگ ہے جو مومنوں کی جوتیاں بنا بنا کے رکھتا ہے. یہی تو فرق ہے. ایک بندہ یہاں سے کربلا سلام دینے جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کو حسین کربلا سے یہاں سلام بھجواتے ہیں. ان کے یہاں معیار عقل ہے نہ کہ وہم ہے. اگر میری مجلسیں، اگر میرا ذکر، اگر میری نمازیں کس کی بنیاد پر ہوں؟ وہم کی بنیاد پر ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ عقل کی بنیاد پہ. اب وہم کا علاج کیا ہے؟ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں. وہم کا علاج کیا ہے؟ کئی لوگ بیچارے اپنے مسائل کے لیے فون کرتے ہیں. ایک خاتون نے کہا مولانا مجھے شدید وہم کا مسئلہ ہے. اب شیطان وہم اس چیز کا دلاتا ہے جس سے آپ کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو. مثلا جان سے محبت ہے، اچانک آپ کو اس سائڈ پہ درد ہوا، پہلا خیال جو شیطان لائے گا بھائی اٹیک آنے والا ہے. اب خیال کا بھی بڑا کمال ہے، کیونکہ خیال جب آتا ہے نا تو وہ نتیجہ دیتا ہے. آسان کر کے سمجھاؤں، آپ کی مثلاً بڑی محنت سے آپ نے پیسے جمع کیے اور عراق جانے کے لیے مولا کی زیارت کے لیے. اب آپ کی فلائٹ ہے رات کو 10 بجے، آپ ٹریفک میں پھنس گئے. اب ایئرپورٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے. اب آپ کی فلائٹ ہو گئی، آپ رستے میں پھنس گئے ایئرپورٹ، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا. آپ کا خیال کیا ہو جائے گا؟ ایکٹیو ہو جائے گا. بولے گا پہنچ نہیں پاؤ گے، جہاز نکل جائے گا، پیسے بھی ضائع ہو گئے، مولا کی زیارت بھی نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ پورا نتیجہ دیتا ہے. اس نتیجے کی صورت میں آپ کی باڈی میں کیا آتا ہے؟ اسٹریس آ جاتا ہے. اب یہاں درد ہو، آپ نے سوچا بھائی درد ایک شاید اٹیک ہونے لگا ہے. اب وہ آپ کا خیال اٹیک دلواتا ہے آپ کو، آپ کے خیال میں وہ بولتا ہے اٹیک ہو گیا اور ہو جائے گا تو مر جاؤ گے. مر جاؤ گے، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا. اب ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں سب کچھ ہو گیا ہے اور اس سب کچھ ہونے کے نتیجے میں اسٹریس آتا ہے اور اسٹریس کے نتیجے میں سچ مچ ہو جاتا ہے. خیال اسی لیے بڑا خطرناک ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے خدا کیا کہتا ہے؟ میں اس کا خیال رکھتا ہوں. امام حسین نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. کہ مولا حسین بچوں کو لے کر جا رہے ہو؟ جناب عبداللہ نے کہا بچوں کو لے کر جا رہے ہو، کہیں بچوں کا کچھ نہ ہو جائے. پھر آگے بڑھتے تھے، پھر لوگ کہتے پھر کسی نے فرض رکھنے کا مولا وہاں پہ اتنا بڑا لشکر اور آپ 80-90 لوگ، کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا حسبی اللہ نعم الوکیل، حسین کے لیے خدا کافی ہے، میں اتنی بڑی فوج سے ڈرتا نہیں ہوں، اللہ پر ایمان. تو یہ خاتون کہتی مولانا یہ مجھے بڑا مسئلہ تھا
کیا کہتی ہے؟ بیٹا اللہ نے ایک دیا ہے، اس سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ کہتی ہے جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے نا، ذہن میں آتا ہے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا مر گیا، کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا، یہ ہو گیا۔ کہتی جب تک گھر واپس آتا نہیں تب تک تو میری آدھی جان نکل جاتی ہے۔ اب یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، یہ بھی کون سولو کرے گا؟ جب تک آپ کی عقل ایکٹیو نہیں ہوگی آپ کی زندگی نہیں گزرے گی۔ ایک مومن نے تو کہا مولانا اتنی انزائٹی ہو گئی ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرا ہاتھ دروازے کو چپک جائے گا، اور یہ بھی آتا ہے کہ میں جدا کرنے کے لیے جاتا ہوں میرا ہاتھ خدا نہ خواستہ وہ کیا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ اتنا بندہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے مومن جس چیز سے ڈرتے ہو اسی چیز کے اندر کود جاؤ۔ مطلب وہ اس کا حل یہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو بولے گا یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ کیسے مطمئن کرو گے کہ یہ نہیں ہوگا؟ جب تک بیٹا آئے نہیں آپ مطمئن نہیں ہوگے۔ تو فرماتے جس چیز سے وہ تجھے ڈرا رہا ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، وہم اور وسوسے کی مثال ایک تسبیح کی طرح ہے۔ آپ بولو گے یہ نہیں، شیطان اگلا جملہ لائے گا، اگلا وہم لائے گا، اتنا آپ کو گول گھماتا رہے گا، آپ اس کے گیم سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہو جب تک مارتا نہیں، آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا اس کا واحد ترین حل کیا ہے؟ جس چیز سے ڈرتے ہو اسی چیز میں کود جاؤ۔ اب یہ لگتا ہے دروازے سے ہاتھ چھوڑوں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، بولو کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ اب یہ بولے کہ مثلاً بیٹھو گے اٹیک آ جائے، بولو آتا ہے تو آ جائے۔ خوف کیا کر دو، ختم کر، جو نتیجہ تجھے دکھا رہا ہے اس نتیجے کو ایکسیپٹ کر لو، کہتا ہے ہوتا ہے تو ہو جائے، حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا، اللہ میرا مالک ہے، جو ہوگا کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا خاتون ہے تو جملہ بڑا مشکل، لیکن اس پہ عمل کرو گی اللہ تجھے نجات دے گا۔ مولانا کیا؟ میں نے کہا تجھے کس چیز سے ڈر آ رہا ہے کہ بیٹا مر جائے گا؟ بولو مرتا ہے تو مر جائے۔ میں نے کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی امانت تھی۔ کئی دنوں کے بعد فون آئی، کہتی مولانا میرا سب سے بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ اب جب میں نے بول دیا مرتا ہے تو مر جائے، اگلا جملہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اب مجھے شیطان کس چیز سے ڈرا ہے؟ یہی وہم راتوں کو آتا ہے۔ چار دوست آپس میں ڈسکشن کریں، ڈسکشن جنات کی کریں، ادراک کیا ہو گیا، خیال کیا ہو گیا، ایکٹیو ہو گیا۔ اب دوستوں نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، اور وہ چلے گئے، اور یہ پاکستان ہے اور یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ گھر میں اکیلے تھے، لائٹ چلی گئی، اور وہ بدبخت 2 گھنٹہ جنوں کی باتیں کرتے رہے۔ اب بندہ اکیلا، اچانک سے چھت سے آواز آئی ٹھک، فوراً وسوسہ کس کا آیا؟ جن کا۔ اسے پتا ہے آپ کس سے ڈرتے ہو، وہ اسی سے ڈراتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پہلے ان محبتوں سے، فیک محبتوں سے خود کو آزاد کر، تاکہ تجھے وہ نہ ڈرائے۔ دشمن کس چیز سے ڈراتا ہے؟ بیٹے کو مار دوں گا۔ اگر بندہ ناموس پسند ہے، غیرت مند ہے، تو اس کو ناموس کا اٹیک دے گا، ویڈیو لیک کر دوں گا، آڈیو لیک کر دوں گا، عزت پیاری ہے یہ کر دوں گا، وہ ہر چیز سے ڈرائے گا۔ یہ ڈر ہمیں کیا بناتے ہیں؟ غلام بناتے ہیں اس کا۔ کمزوریاں آپ کو غلام بنا دیتی ہیں نا، یہی شیطانی وہم اور وسوسے کے ذریعے وہ پوری قوموں کو غلام بناتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے ہیں۔ اب معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جس چیز سے ڈرو اس میں کود جاؤ۔ اب یہی آپ کو تھوڑی سی آواز ہے، آپ نے کیا سوچا؟ جن آ گیا۔ اب اس کو اور ایکٹیو، پہلے آپ کے جو سینسرز تھے وہ اتنے سینسیٹیو نہیں تھے، اور لیکن جیسے وہم آتا ہے آپ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہو، اگر زمین پہ چونٹی بھی چلے نا وہ بھی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے۔ اور جب لائٹ آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کچھ تھا ہی نہیں، یہ میرا کیا تھا؟ وہم تھا۔ تو وہم شیطان کے گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ابن شمر وہم زدہ تھا۔ امام حسین نے کہا رے کی حکومت تو دور، رے کی گندم کا دانہ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ وہم زدہ تھا۔ باطن کو بقا ہے، عاشق نور بنو، عاشق کمال بنو، عاشق فنا نہ بنو۔ شیطان تجھے فنا کا عاشق بناتا ہے۔ دوسری بات وہ اتنا تیز ہے، 7,000 سال جس بندے نے عبادت کی اس کا مقابلے کرنے کے لیے جگر چاہیے ہوتا ہے۔ ہم میں اتنی توانائی نہیں شیطان کا مقابلہ کریں۔ یہ اہل بیت کی رہنمائی ہے کہ بندہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کا ورد کرنا ہے جو بندے کو شیاطین کے وسوسوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔